السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عادل جمیل۔ ناظرین، کل رات ایک انتہائی اہم اور افسوسناک خبر جو ہے وہ سامنے آئی، جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا ملک جو ہے وہ سوگوار ہے اور حیران بھی ہے۔ اور یہ خبر کیا تھی یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہمارے اپنے رویوں نے اور اس کے بعد ہماری نیگیٹو سوچ نے جو ہے وہ انتہائی آپ کہہ لیں کہ پروپیگنڈا اور منفی پروپیگنڈا کہہ لیں، یا آپ کہہ لیں کہ نفرت انگیز باتیں اور اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کو پھیلانا شروع کیا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس خبر کی کہ اب پاکستان کے معروف عالم دین اور مذہبی اسکالر ڈاکٹر مولانا جو ہے وہ طارق جمیل صاحب، ان کے بیٹے نے جو ہے وہ کل ان کو گولی لگنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے، لیکن یہاں پر بات کریں ہمارے اپنے لوگوں کی کہ کسی نے اس واقعے کو سوشل میڈیا کے اوپر جوڑا، جناب گولی لگنے کے واقعے کو قتل کے ساتھ، حملے کے ساتھ ایک دم سے آپ دیکھیں گے کہ مارکیٹ کے اندر مختلف طرح کی جھوٹی اطلاعات جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئیں کہ کوئی کہہ رہا ہے جی قتل ہو گئے، اور کسی نے کوئی بات کر دی، کوئی اسی طرح کی باتیں جو ہے نا عوام کے ذہنوں میں کہ حالانکہ یہاں پر اگر اس طرح سے کچھ ہو جائے تو ہماری اپنی ایک ذمہ داری ہے کہ ہمیں ایک اچھا شہری اور ایک پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس طرح کے جھوٹے بیانات اور جھوٹی اطلاعات کو جو ہے وہ پھیلانا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے انتشار کی طرف بھی کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگ اس قدر اندھے اور اس قدر بہرے ہیں کہ آنے والی اطلاع کی باقاعدہ تصدیق اور باقاعدہ اس کے اوپر تحقیق کیے بغیر ہم لوگ جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں، جناب یہ ہو گیا، ادھر سے خبر آئی وہ لگائی، ادھر سے آئی وہ لگائی۔ لیکن کم از کم ہمیں اس چیز کی تصدیق کرنی چاہیے اور تحقیق کرنی چاہیے کہ کس طرح سے یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا اور اس کی کیا وجوہات ہیں۔ لیکن بالآخر ایک غمزدہ فیملی کے مولانا طارق جمیل کے جواں بیٹے آپ کہہ لیں کہ انتقال کر جاتے ہیں اور گولی لگنے سے انتقال ہوتا ہے، تو اس کے بعد ان کے بڑے بیٹے کو آ کے سب چیز کی تردید کرنی پڑتی ہے۔ تصدیق کے لیے وہ ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہیں، جس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ تھمتا ہے جھوٹی خبروں کا۔ تصدیق میں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ گھر میں موجود نہیں تھے اور بچپن سے ڈپریشن کا شکار تھے۔ مولانا عاصم جمیل جو ہیں وہ طارق جمیل صاحب کے سب سے لاڈلے بیٹے بھی تھے اور ڈپریشن کا شکار تھے، جس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے ایک انتہائی قدم اٹھایا۔ تو سب سے پہلے تو بات یہاں پر یہ کہ ایک غمزدہ فیملی کو اس قدر تکلیف دہ ماحول کے اندر جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا ان کے خلاف جاری ہے، تو پھر ان کو آنا پڑتا ہے ایک تصدیق دینے کے لیے کہ جناب یہ جو ہے وہ گھر میں موجود نہیں تھا۔ تو انہوں نے گارڈ سے جو ہے سیکیورٹی گارڈ گھر کے ان سے گن لے کر خود کو نہ فائر خود پہ کی ہے، تو خودکشی کی۔ لیکن یہاں پر ہماری اپنی ذمہ داری بھی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم غمزدہ خاندان کے ساتھ کھڑے ہوں اور تاکہ اس کے دکھ بانٹ سکیں، لیکن الٹا ہم ایک ایسی دوڑ میں اور ایسی چیزیں جو ہیں وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی مولانا صاحب سے لڑائی ہو گئی تو بیٹے نے یہ قدم اٹھا لیا، یعنی کہ اس خودکشی کے رنگ کو بھی کسی اور طرح سے دیکھنا شروع کر دیا۔ حالانکہ مولانا جو عاصم جمیل ہیں ان کا کافی لگاؤ تھا مولانا طارق جمیل سے، اور یہ کہہ لیں کہ مولانا طارق جمیل کے سب سے لاڈلے بیٹے بھی تھے اور مولانا کا بھی کافی لگاؤ تھا۔ تو یہ چیز تھی، مولانا صاحب اس ظاہری بات ہے کہ اس ٹائم دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، لیکن ایک پوائنٹ کہ کہا جاتا ہے کہ ڈپریشن جو ہے پیسے کی ریل بیل سے آتا ہے۔ جی پیسہ نہیں ہے، پیسے کی کمی ہے تو ڈپریشن میں چلے گئے، سکون نہیں ہے تو ڈپریشن میں چلے گئے، کچھ اس طرح کے واقعہ۔ لیکن یہاں پر معاملات جو ہیں وہ بالکل برعکس ہیں
کہ ماشاءاللہ ایک اچھی انکم تھی، اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا بزنس بھی چل رہا تھا مولانا صاحب کا بھی، اور بیٹے بھی جو تھے ایک اچھی آپ کے لائف گزار رہے تھے، تو پیسے والا نہیں۔ اور اگر بات کریں سکون کی، تو کہا جاتا ہے کہ سکون جو ہے مذہبی رجحانات نہ ہونے کی وجہ سے انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، لیکن مذہبی گھرانہ کہ مولانا جو ہیں وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی تربیت کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے، مکمل اسلامی قوانین کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاری جا رہی ہے اس گھر کے اندر۔ لیکن جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ اس غم کی گھڑی کے میں جو ہے ہم مولانا کے ساتھ ہیں اور دعائے مغفرت کرتے ہیں ان کے بیٹے کے لیے، اور مولانا کے لیے صبر کی جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے۔ لیکن ناظرین، آگے آپ سے ہم کچھ سوال چھوڑے جا رہے ہیں جن کا جواب جو ہے وہ ہم ماہر نفسیات سے اور کچھ عالم دین سے بھی لیں گے، وہ بھی آپ تک جو ہے وہ لے کر آئیں گے کہ کیوں اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ پیش آ جاتے ہیں، کہ اگر دنیاوی بات دیکھی جائے تو دنیاوی طور پر مکمل سکون تھا، اور اگر روحانی بات دیکھی جائے تو مولانا صاحب جو ہیں وہ لاکھوں لوگوں کی تربیت کرتے تھے۔ ان دو سوالوں کو جو ہے وہ چھوڑتے ہوئے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ان سوالوں کے جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔